بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اویس الرحمن آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کامیاب ٹیچر کیسے بنیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی شعبہ جات ہیں، سب سے بہترین شعبہ اور سب سے بہترین مشغلہ ایک ٹیچر کا ہے۔ ٹیچر کی جو فیلڈ ہے سب سے بہترین فیلڈ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میں تمہاری طرف ایک بہترین ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جو ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ اس سوسائٹی اور سماج کے اندر سب سے اعلیٰ شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک ادارے تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ جس وقت، جس لمحے، جس جگہ پر ہوتا ہے وہ اپنی شخصیت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت طیبہ پڑھتے ہیں تو آپ سے بڑھ کر ہمیں کوئی معلم نظر نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے اپنی فیملی کے اندر تو اپنی فیملی کو واعظ و نصیحت اور ان کی تعلیم و تربیت کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں ہوتے تو ان کو سمجھاتے، ان کو واعظ و نصیحت کرتے۔ اگر سفر میں ہیں تو پھر بھی واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اگر حضر میں ہیں، گھر میں ہیں، گھر سے باہر ہیں، مسجد کے اندر ہیں، حالت جنگ میں ہیں، جس وقت بھی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً اویئرنیس اور گائیڈ کرتے رہتے تھے۔ تو ایک معلم اپنے آپ کو ایک ادارے تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ چلتا پھرتا معلم ہوتا ہے۔ وہ کھانا کھا رہا ہے تو وہ معلم ہے، وہ وضو کر رہا ہے تو وہ معلم ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ معلم ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے تو وہ معلم ہے۔ تو یہ ایک معلم کا جو کریکٹر ہے وہ بہت وسیع ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے جو ٹیچر ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایک ادارے تک محدود رکھ لیا ہوا ہے، بس آئے لیکچر دیا اور پھر چلے گئے۔ جو ایک معلم ہوتا ہے وہ ایک اپنائیت دیتا ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وقت دیتا ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے اٹھتا اور بیٹھتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹ سے کھاتا اور پیتا ہے، اور یہ ہمیں ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتی ہیں۔ تو ایک اعلیٰ معلم کی جو پہلی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس مقام پر، جس جگہ پر بھی ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو واعظ و نصیحت کرتا رہے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتا رہے۔ دوسرے نمبر پر جو ایک معلم ہوتا ہے وہ کلاس کے اندر چاہے کوئی نکما اسٹوڈنٹس ہو، چاہے کوئی ذہین ترین ہو، سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ذہین جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو زیادہ وقت دیتا ہو یا ان پہ زیادہ فوکس کرتا ہو، اور جو نکمے ہیں ان کو نظر انداز کرتا ہو اور ان پہ کم توجہ دیتا ہو۔ ایک جو پروفیشنل معلم ہوتا ہے، جو ایک بہترین ٹیچر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کا بیہیویئر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اختیار نہیں کرتا، بلکہ کلاس کے اندر چاہے کوئی نکما اسٹوڈنٹ ہے، چاہے کوئی ذہین ترین ہے، سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اور جو کم ذہین اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو ذہین والا بنانا، اس کو محنت کی اس میں عادت ڈالنا ایک معلم کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب ایک معلم ایک کم ذہن والے کو بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی تم ذہین ہو، تم پڑھ سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو، تو وہ نکما اسٹوڈنٹس بھی بہت سے ایسے پریکٹیکلی لائف کے اندر کام سر انجام دیتا ہے اپنے ٹیچر، اچھے ٹیچر کی ملنے کی وجہ سے، کہ جو ایک محنت اور قابل شخص نہیں دے سکتا۔ تو دوسرا جو وصف ہے کامیاب ٹیچر کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے تمام سٹوڈنٹس کو ساتھ لے کر چلے۔ تیسرے نمبر پر کامیاب ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اپنے نظریات، اپنے افکار جو انہوں نے اپنے ٹیچر سے سیکھے ہوتے ہیں یا مطالعے کے ذریعے جو بھی ان کے نظریات اور عقائد ہوتے ہیں، وہ آسان اور فہم انداز میں اپنے سٹوڈنٹس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ مختلف پہلو ہیں کہ آپ مثالیں دے کر سمجھا سکتے ہیں، آپ پریکٹیکلی وہ کام کر کے دکھا سکتے ہیں، کیونکہ جو چیز مثالوں سے انسان کو سمجھائی جائے وہ ایک چیز جلدی سمجھ آتی ہے، وہ بات چاہے جتنی بھی مشکل ہو جلدی سمجھ آ جاتی ہے، اور دوسرا وہ بھولتی نہیں ہے۔ تو جو بھی طریقہ اختیار کرے، مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے افکار و نظریات آسان اور فہم جو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہے، اور ہر اسٹوڈنٹ اپنے اس معلم کی بات کو، اپنے اس ٹیچر کی بات کو پک کرتا ہے اور سمجھتا ہے۔ یہ ایک کرائٹیریا ہے اور ایک بہت عمدہ وصف ہے کہ آپ اپنے افکار و نظریات ایک عام فہم انداز میں دوسروں کو سکھاتے اور سمجھاتے ہیں۔